سورہ بقرہ کی فضیلت و برکات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زما وائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ قرآن کریم کی دوسری سورہ ہے۔ احادیث اور آثار صحابہ میں اسی نام سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث میں اس کے اور نام بھی آئے ہیں جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنام القرآن اور ذروۃ القرآن سے بھی یاد فرمایا ہے۔ ذروہ اور سنام ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ قرآن کریم کا سنام یا ذروہ ہے، یعنی قرآن کریم کی چوٹی اور اس کا سب سے اہم حصہ اور سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مروی کرتے ہیں جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ سورہ میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآن میں افضل و اعلیٰ ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت میں بہت سی احادیث ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص رات میں ان کو پڑھ لے تو اس رات کو جن یا شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا اور اس کو اور اس کے اہل عیال کو اس رات میں کوئی آفت یا مصیبت نہیں آئے گی، اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اسے افاقہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ وہ 10 آیتیں یہ ہیں: 4 سورہ بقرہ کے آغاز سے 1 آیت آیت الکرسی، 2 آیتیں اس کے بعد کی اور 3 آیتیں آخر سورہ بقرہ کی۔ احادیث میں اس طرح کے اور بھی فضائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ اپنے فضائل کے اعتبار سے بھی بے حد اہمیت کی حامل ہے، اور جہاں تک اس میں بیان کردہ تعلیمات اور اصلاحات کا تعلق ہے، اس کا تو اندازہ سورہ کے پڑھنے والے کو بخوبی ہو جاتا ہے۔ زندگی کی بیشتر ضرورتوں کو اس صورت میں زیر بحث لایا گیا ہے اور اس سے متعلق احکام دیے گئے ہیں۔ یہ سورہ احکام کے تنوع اور تعلیمات کی وسعت کے لحاظ سے قرآن پاک کی باقی سورتوں میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ اس طرح اس سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھنے میں صرف اس کی شناخت مقصود ہے، یہ مقصود نہیں ہے کہ اس میں سورہ بقرہ یعنی گائے پر کوئی مضمون لکھا ہے۔ یہ سورہ میں جو بھی اہم واقعہ ذکر ہوا ہے، جو عام طور پر آسانی سے ذہنوں میں کسی واقعے کو سورہ کا نام رکھ دیا ہے تاکہ اس کی یاد رکھنے اور شناخت میں آسانی رہے۔ اس سورہ میں بھی بنی اسرائیل کے واقعات کے سلسلے میں گائے کا ایک دلچسپ واقعہ مذکور ہوا، اس کی بھی نسبت سے اس سورہ کا نام البقرہ رکھا گیا ہے۔ سورہ مدنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورتوں کی تقسیم یا شناخت کے سلسلے میں مکی یا مدنی ہونا بھی ایک حوالہ ہے۔ اس سے سورتوں کی شناخت میں بھی مدد ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل علم کو اس کا مضامین سمجھنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی تو فوراً اس سورہ کا زمانہ نزول، پس منظر، تاریخ اور واقعات سے قرائن کا تعین آسان ہو جانے کے باعث احکام کو سمجھنے اور بعض احکام کی توجیہ کرنے میں اس لیے سورتوں کی مدنی اور مکی تفصیل بہرحال ایک اہمیت کی حامل ہے۔ اسی اہمیت کے باعث یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پیش نظر سورہ مکی ہے یا مدنی۔ مکی اور مدنی کے الفاظ بظاہر یہ خبر دیتے ہیں کہ کسی سورہ کے مدنی ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اور مکی ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ بات جزوی طور پر تو صحیح ہے، کلی طور پر نہیں۔ اس کا مکمل مفہوم یہ ہے کہ سورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، جب چاہے وہ مکہ میں نازل ہو جائیں یا مکہ سے باہر معراج کو جاتے ہوئے فضا میں یا آسمانوں پر، وہ بہرحال مکی ہے۔ اور مدنی ہونے کی مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ ہجرت کے بعد مدینہ نازل ہوئے، اور چاہے مدینہ طیبہ میں نازل ہوئے ہو یا باہر کسی جگہ، حتیٰ کہ اگر وہ ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی ہے تب بھی وہ مدنی کہلائے گی، کیونکہ ہجرت کے بعد بعض ایسی بھی آیات ہیں جو اس وقت نازل ہوئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حجری میں عمرہ کرنے کے ارادہ سے مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تھے، اور وہ آیات بھی جو عمرہ سے واپسی پر حالت سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 ہجری میں حج کے لیے تشریف لائے تو بعض آیات جن کے دوران نازل ہوئیں، جن میں سے تکمیل دین کی آیت بہت مشہور ہے۔ سورہ بقرہ چونکہ مدنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت نہ صرف یہ کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے
بلکہ ہجرت کے ابتدائی سالوں میں اس کا نزول ہوا۔ البتہ اس کی بعض آیات ایسی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں۔ مثلاً سورہ بقرہ کی آخری آیات وہ مکہ معظمہ میں معراج کے سفر میں نازل ہوئیں، لیکن انہیں اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ کے آخر میں لکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح بعض آیات ایسی ہیں جو ہجرت کے جلدی بعد نہیں بلکہ مختلف اوقات میں نازل ہوئیں۔ بالخصوص سود سے متعلق آیات وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں نازل ہوئیں، لیکن مضمون کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی اس میں شامل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ سورہ مدینہ طیبہ میں ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی ہے، تو ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ جب اس سورہ کا نزول ہوا تو مسلمانوں کو کس طرح کے حالات سے واسطہ پڑا۔ اس طرح سے اس سورہ کے مندرجات کے پس منظر کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سورہ بقرہ قرآن کی دوسری اور سب سے طویل سورہ ہے۔ اس کی 286 آیات ہیں اور قرآن کے پہلے پارے میں سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر باقی تمام آیات، دوسرا پارہ مکمل طور پر اور تیسرے پارے کا بڑا حصہ اسی سورہ پر مشتمل ہے۔ قرآن کی مشہور آیت الکرسی بھی اسی سورہ کا حصہ ہے اور تیسرے پارے میں آتی ہے۔ اس سورت میں بہت سے اسلامی قوانین وضع کیے گئے۔ بقرہ کی لفظی معنی گائے ہیں۔ اس سورہ کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے۔ تمام سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی سوائے ایک آیت کے جو 281ویں آیت ہے، جو حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ اس سورت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا تاریخی پس منظر اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہجرت سے قبل جب تک مکہ میں اسلام کی دعوت دی جاتی رہی، خطاب بیشتر مشرکین عرب سے تھا جن کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور غیر مانوس آواز تھی۔ اب ہجرت کے بعد سابقہ یہودیوں سے پیش آیا جن کی بستیاں مدینے سے بالکل متصل ہی واقع تھیں۔ یہ لوگ توحید رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے اور اس ضابطۂ شرعی کو تسلیم کرتے تھے جو خدا کی طرف سے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور اصولاً ان کا دین وہی اسلام تھا جس کی تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے تھے، لیکن صدیوں کے مسلسل انحطاط نے ان کو اصل دین سے بہت دور ہٹا دیا تھا۔ ان کے عقائد میں بہت سے غیر اسلامی عناصر کی آمیزش ہو گئی تھی جن کے لیے تورات میں کوئی سند موجود نہ تھی۔ ان کی عملی زندگی میں بکثرت ایسے رسوم اور طریقے رواج پا گئے تھے جو اصل دین میں نہ تھے اور جن کے لیے تورات میں کوئی ثبوت نہ تھا۔ خود تورات کو انہوں نے انسانی کلام کے اندر خلط ملط کر دیا تھا اور خدا کا کلام جس حد تک لفظاً یا معنی محفوظ تھے، اس کو بھی انہوں نے اپنی منمانی تعویلوں اور تفسیروں سے مسخ کر رکھا تھا۔ دین کی حقیقی روح ان میں نکل چکی تھی اور ظاہری مذہبیت کا محض ایک بے جان ڈھانچہ باقی تھا جس کو وہ سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ ان علماء اور مشائخ، ان کے سرداران قوم اور ان کے عوام سب کے اعتقادی، اخلاقی اور عملی حالت بگڑ گئی تھی، اور اپنے اس بگاڑ سے ان کو اتنی محبت تھی کہ وہ کسی اصلاح کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوتے تھے۔ صدیوں سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا سیدھا راستہ بتانے آتا تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی طرح اصلاح میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے جن کے ہاں بدعتوں اور تحریفوں، موشگافیوں اور فرقہ بندیوں، دنیا پرستی کی بدولت انحطاط اس حد کو پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنا اصل نام مسلم تک بھول گئے تھے، محض یہودی بن کر رہ گئے تھے، اور اللہ کے دین کو انہوں نے محض نسل اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کر رکھ دیا تھا۔ پس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے ابتدائی 15-16 رکوع اسی دعوت پر مشتمل ہیں۔ ان میں یہودیوں کی تاریخ اور ان کی اخلاقی و مذہبی حالت پر جس طرح تنقید کی گئی ہے اور جس طرح ان کے بگڑے ہوئے مذہب و اخلاق کے نمایاں خصوصیات کے مقابلے میں حقیقت دین کے اصولوں پر پہلو بہ پہلو پیش کیے گئے، اس سے یہ بات بالکل آئینے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ایک پیغمبر کی امت کے بگاڑ کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ رسمی دینداری کے مقابلے میں حقیقی دینداری کس چیز کا نام ہے، دین حق کے بنیادی اصول کیا ہیں اور خدا کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے۔ مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مکے میں تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت تک محدود تھا،
مگر جب ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، معیشت، قانون اور سیاست کے متعلق بھی اصول ہدایات بھی دینا شروع کر دی اور یہ بتایا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے۔ اس سورہ کے آخری 23 رکوع زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہیں جن میں اکثر ابتدا ہی میں بھیج دی گئی تھیں اور بعض متفرق طور پر حسب ضرورت بعد میں بھیجی جاتی رہیں۔ ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر میں دی جا رہی تھی اور متفرق قبائل میں سے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنی اپنی جگہ رہ کر ہی دین کی تبلیغ کرتے اور جواب میں مصائب اور مظالم کے تختہ مشق بنتے تھے۔ مگر ہجرت کے بعد جب یہ منتشر مسلمان مدینہ میں جمع ہو کر ایک جتھا بن گئے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کر لی تو صورتحال یہ ہو گئی، ایک طرف ایک چھوٹی سی بستی تھی اور دوسری طرف تمام عرب اس کا استحصال کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ اب اس مٹھی بھر جماعت کی کامیابی کا ہی نہیں بلکہ اس کے وجود و بقا کا انحصار بھی اس بات پر تھا کہ اولاً وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے مسلک کی تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنائے اور بنانے کی کوشش کرے، ثانیاً وہ مخالفین کا برسر باطل ہونا اس لیے ثابت کر دے کہ کسی ذی عقل انسان کو اس میں شبہ نہ رہے، ثالثاً بے خان و ماں ہونے اور تمام ملک کی عداوت و مزاحمت سے دوچار ہونے کی بنیاد پر فکر و فاقہ اور ہمہ وقت بے امنی اور بے اطمینانی کی جو حالت ان پر طاری ہو گئی تھی اور جن خطرات میں چاروں طرف سے گر گئے تھے ان میں وہ ہراساں نہ ہوں بلکہ پورے صبر و ثبات کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں اور اپنے عزم میں ذرا تزلزل نہ آنے دیں۔ رابعاً وہ پوری دلیری کے ساتھ ہر اس مسلح مزاحمت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو ان کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے کسی طاقت کی طرف سے کی جائے اور اس بات کی ذرا پرواہ نہ کریں کہ مخالفین کی تعداد اور ان کی مادی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ خامساً ان میں اتنی ہمت پیدا کی جائے کہ اگر عرب کے لوگ اس نئے نظام کو جو اسلام قائم کرنا چاہتا تھا فہمائش سے قبول نہ کریں تو انہیں جاہلیت کے فاسد نظام زندگی کو بزور مٹا دینے میں بھی تامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان 5 امور کے متعلق ابتدائی ہدایات جاری کیں۔ دعوت اسلامی کے اس مرحلے میں ایک نیا عنصر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا اور یہ منافقین کا عنصر تھا۔ اگرچہ نفاق کے ابتدائی آثار مکہ کے آخری زمانے میں بھی نمایاں ہونے لگے تھے مگر وہاں صرف اس قسم کے منافق پائے جاتے تھے جو اسلام کے برحق ہونے کے معترف تو تھے اور ایمان کے اقرار بھی کرتے تھے لیکن اس کے لیے تیار نہ تھے کہ اس حق کی خاطر اپنے مفاد کی قربانی اور اپنے دنیاوی تعلقات کا انقطاع اور ان مصائب و شواہد کو بھی برداشت کر لیں جو اس مسئلے کے حق کو قبول کرنے کے ساتھ ہی نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ مدینہ پہنچ کر اس قسم کے منافقین کے علاوہ چند اور قسم کے منافق بھی اسلامی جماعت میں پائے جانے لگے۔ ایک قسم کے منافق وہ تھے جو قطعاً اسلام کے منکر تھے اور محض فتنہ برپا کرنے کے لیے جماعت مسلمین میں داخل ہو جاتے تھے۔ دوسری قسم کے منافقین وہ تھے جو اسلامی ریاست کے دائرے اقتدار میں گھر جانے کی وجہ سے اپنا مفاد اسی کو دیکھتے تھے کہ ایک طرف مسلمانوں میں بھی اپنا شمار کرائیں اور دوسری طرف مخالفین سے بھی ربط رکھیں تاکہ دونوں طرف کے فوائد سے متمتع ہوں اور دونوں طرف کے خطرات سے محفوظ رہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جو اسلام اور جاہلیت کے مرتد تھے، انہیں اسلام کے برحق ہونے پر کامل اطمینان نہ تھا مگر چونکہ ان کے قبیلے اور خاندان کے بیشتر لوگ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے ان سے یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور چوتھی قسم میں وہ لوگ شامل تھے جو امر حق کی حیثیت سے تو اسلام کے قائل ہو چکے تھے مگر جاہلیت کے طریقے اور اوہام اور رسومات چھوڑنے اور اخلاقی پابندیاں قبول کرنے اور فرائض و ذمہ داریوں کا بھار اٹھانے سے ان کا نفس انکار کرتا تھا۔ سورہ بقرہ کے نزول کے وقت ان مختلف اقسام کے منافقین کے ظہور کی محض ابتدا تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صرف اجمالی اشارات فرمائے۔ بعد میں جتنی جتنی ان کی صفات اور حرکات نمایاں ہوتی گئیں اسی قدر تفصیل کے ساتھ بعد کی صورتوں میں ہر قسم کے منافقین کے متعلق ان کی نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ ہدایات بھیجیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔
करतबी ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया है। उस जगह अहले बातिल से मुराद जादूगर हैं। मुराद ये है कि इस सूरह के पढ़ने वाले पर किसी का जादू न चलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा की आखिरी आयतें अर्श तले के ख़जाना से दिया गया हूँ, मुझसे पहले किसी नबी को ये नहीं दी गईं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई और आप सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे जो 7वें आसमान में है, जो चीज़ आसमान की तरफ चढ़ती है वो यहीं तक ही पहुँचती है और यहाँ से ली जाती है, और जो चीज़ ऊपर से नाजिल होती है वो भी यहीं तक पहुँचती है और फिर यहाँ से आगे ले जाई जाती है। और इसे सोने की टिड्डियाँ ढके हुए थीं। वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ें दी गईं: 5 वक्त की नमाज, सूरह बकरा के ख़ात्मा की आयतें और तौहीद वालों के तमाम गुनाहों की बख्शिश। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा की इन दोनों आखिरी आयतों को पढ़ते हो रहा करो, मैं उन्हें अर्श के नीचे के खजानों से दिया गया हूँ। इसी तरह हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं, मैं नहीं जानता कि इस्लाम के जानने वालों में से कोई शख्स आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी आयतें पढ़े बगैर सो जाए। ये वो ख़जाना है जो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श तले के ख़जाना से दिए गए हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सूरह बकरा पढ़ने और इसके ख़ास से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।